الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہمارا درس قرآن مجید نمبر 2 ہے، اور آج کے درس کا موضوع ہے سورہ فاتحہ۔ درس مبارک انشاءاللہ جب بھی آئے گا تو میں کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے سورہ کا تعارف ہوگا یا رکوع کا تعارف ہوگا، اگر کوئی فضائل ہیں، حدیث مبارکہ ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اس کے بعد میں اردو ترجمہ سورہ کا یا اس رکوع کا پڑھ دیا کروں گا، اردو ترجمہ۔ اس کے بعد میری پوری کوشش ہوگی کہ اس میں جو موٹے موٹے عربی کے الفاظ ہیں تاکہ وہ آپ یاد کر لیں، یعنی صرف ترجمہ یا نور یا فہم نہیں، بلکہ آپ کو وہ عربی بھی تھوڑی آتی ہے قرآن پاک کی۔ اور میں انشاءاللہ جب وہ آئے گا درس کا ٹائم تو میں اپنا جو قرآن پاک ہے جہاں سے میں نے سیکھا تھا عربی، وہ میں پیج بھی لگا دوں گا کہ تاکہ آپ اس سے دیکھ سکیں۔ اس کے بعد آیت بائی آیت انشاءاللہ میں ہر آیت کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا فرما رہے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے کیا خزانے چھپے ہوئے ہیں، کیا نور چھپا ہوا ہے کہ ہاں تاکہ ہم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں۔ تو وہ انشاءاللہ بیان کرتا ہوا اس طریقے سے یعنی ہمارے درس کی ترتیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ، جیسا کہ اس کے مبارک نام سے ظاہر ہے کہ فاتحہ کا عربی میں جو یعنی مطلب بنتا ہے، اس کا ترجمہ، اس کا معنی شروع کرنے والی کو، یعنی ابتدا کرنے والی، فاتحہ۔ کیونکہ اس سورہ مبارکہ سے قرآن مجید کی ابتدا ہو رہی ہے تو اس مناسبت سے اس کا نام جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اگر ہم سورہ فاتحہ کے فضائل میں سے بیان کریں تو سب سے امپورٹنٹ اور اس کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ دن میں 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور ایک نماز کے اندر کتنی دفعہ سورہ فاتحہ ریپیٹ ہوتی ہے۔ یعنی یہ اتنی پیاری سورت ہے، اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے اور اتنی عظمت والی سورہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پیاری سورہ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں یعنی ہمیں حکم دیا کہ اس کو پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر جلد اول میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ نماز جیسا اتنا پیارا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، تو سورہ فاتحہ کی عظمت کا پھر آپ اندازہ لگا لیں۔ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، تفسیر ابن کثیر میں ہی ہے، کہ خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی کوئی اور صورت نہیں۔ یہ 7 مثانی ہے۔ یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ بہت سی اسلامی یعنی الہامی کتابیں آئی ہیں، لیکن ان سب میں قرآن مجید کو بھی شامل کر کے یعنی اس سورہ جیسی کوئی سورہ نہیں آئی۔ تو اس کو تو میرا خیال ہے ہمیں اپنے دل سے لگا لینا چاہیے، اپنے دماغ، اپنے سوچ، اپنے پیار میں، یعنی اس کو ہر وقت یعنی اس سورہ کو پڑھتے رہنا چاہیے، اور اس کے پیارے پیارے الفاظ پہ غور کرتے رہنا چاہیے۔ نماز پڑھتے ہوئے اس کے معنی ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے
تفسیر ابن کثیر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر بن عبداللہ سنو، تمام قرآن میں بہترین صورت الحمدللہ رب العالمین آخر تک ہے، یعنی بہترین صورت کا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو دیا ہے۔ مسلم اور نسائی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ جبریل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کر فرمایا، آج آسمان کا دروازہ وہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، خوش ہو جائیے، 2 نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، ایک ایک حرف پر نور ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایسے 2 نور کہ جن کی بشارت دی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں ایک سورہ فاتحہ ہے۔ تو الحمدللہ اس کے علاوہ بھی سورہ فاتحہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ کوئی بھی کسی قسم کی تکلیف ہو جسمانی یا گھر میں کسی کو، تو دم کر کے بھی آپ یعنی پڑھ سکتے ہیں، پھونک سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ کے اندر یعنی شفا بھی رکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ تو میں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، مالک ہے یوم جزا کا۔ خاص کر کے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص کر کے تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ دکھا دے ہمیں راستہ سیدھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تم نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کا۔ اب میں آپ کے سامنے جو موٹے موٹے الفاظ ہیں، آپ اگر ویڈیو میں دیکھیں اسکرین کے اوپر میں نے پیج لگا دیا ہے، تو بسم اللہ ہے، ساتھ نام اللہ کے جو رحمان اور رحیم ہے، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ حمد، اس کے بعد دیکھیں حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، للہ ہے اللہ کے لیے۔ اللہ خالی ہو تو اللہ، للہ جب لام پہلے لگ گیا تو پھر للہ ہے اللہ کے لیے۔ رب سب کو پتہ ہے پالنے والا، عالمین عالم سے بنا ایک عالم، اور عالمین جتنے بھی عالم ہیں، یعنی رحمان بڑا مہربان، رحیم نہایت رحم والا۔ آگے دیکھیں مالک، یہ تو اردو کا ملک، سردار یعنی مالک، جس کی ملکیت ہو۔ یوم اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، دن کو کہتے ہیں، دین جزا کا، یعنی مالک ہے اس دن کا کہ جس دن جزا دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ مالک یوم الدین، دین جزا کا دن ہو گیا۔ ایا کا جو ہوتا ہے کسی کی تم کی طرف، یعنی سامنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ ایا کا خاص کر کے تمہاری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نون شروع میں آ جائے، نعبدو عبادت، یعنی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح دیکھیں واو جو یوز ہوتا ہے اور کے لیے یوز ہوتا ہے، اردو میں کہتے ہیں نا اور، تو واو یوز ہوتی ہے۔ ایا کا پھر دیکھیں خاص کر کے تمہاری، عزت سے جیسے میں نے لکھا ہو آپ دیکھیں گے آپ کی، تو آپ یہ بھی استعمال کرتے ہیں، خاص کر کے ہم آپ
کی یا آپ سے ہی استعانت، نستعین مدد، استعانت کہتے ہیں نا مدد، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں، جمع کا صیغہ ہو گیا، جیسے نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا ہدایت سے بنا یہ لفظ، دکھا ہمیں، ہدایت دے ہمیں، اہدنا ہدایت، ٹھیک ہے۔ صراط راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھا۔ اب نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے نیلے بال پین سے، بلو بال پین سے، صراط الذین، صراط دیکھیں پھر راستہ۔ اب آپ کو قرآن پاک کا یہ بہت اچھا ہے کہ لفظ آگے جو آپ چلیں گے نا ریپیٹ ہوتے ہیں، تو وہ بندے کو خود بخود سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی یہ دوبارہ وہی لفظ کا مطلب ہے۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا انعام، یہ بھی اردو کا کہ جی فلاں پہ انعام کیا گیا، انعام والے لوگ، انعمتا انعام کیا، انعام، علیہم، علیہ علا اوپر کو کہتے ہیں، کسی کے اوپر یعنی بیٹھنا، کسی کے اوپر انعام کرنا، علیہم ہم جمع کیا ہے تو علیہم ان پر، جن پر یعنی انعام ہوا، غیر المغضوب غضبا غضب، ٹھیک ہے، جن پر غضب ہوا، مغضوب علیہم دیکھیں پھر ان پر جمع کا صیغہ ہے کہ جن پر غضب ہوا، اور پھر ولدوالین، دوال گمراہ کو کہتے ہیں، یہ قرآن پاک میں لفظ یوز ہوتا ہے گمراہ، یعنی مطلب جس کو راستہ نہ معلوم اسے بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ گمراہ یعنی جو اللہ کے راستے سے ہٹ گئے، تو دوال گمراہوں کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح دیکھیں الحمدللہ اب آپ کو ترجمہ بھی پڑھ لیا، آپ اپنے سامنے یقیناً قرآن پاک اپنے کھول کے رکھیں، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ کچھ ممبران نے قرآن پاک بھی نئے لیے کہ اس میں یعنی لفظی ترجمہ، معنی، اور اس طرح سے، تاکہ وہ اس طرح سے ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں گے، لکھتے جائیں گے، اور عربی بھی سیکھتے جائیں گے، ترجمہ بھی، معرفت بھی، سب کچھ، تو بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو اس لیے آپ بھی اپنا ایک ذاتی قرآن پاک ہر یعنی ممبر کا اپنا ہونا چاہیے، اور ہوگا، جس کا نہیں ہے وہ اپنا قرآن پاک لے لیں، تاکہ جب آپ یہ پڑھیں گے درس قرآن تو یہ قرآن پاک اپنا آپ کا آپ کے سامنے کھلا ہوا ہونا چاہیے، آپ ساتھ اپنا ادھر الفاظ پہ دیکھیں، ساتھ سکرین پہ بھی دیکھیں، تسلی سے سمجھیں، غور کریں۔ یہ وہی سورہ فاتحہ ہے جس کے بارے میں ابھی میں نے اتنے یعنی پیار سے عرض کی ہیں باتیں، فضائل عرض کی ہیں، تو بالکل اپنے سامنے رکھیں، کتنا خوبصورت یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پیاری پیارے الفاظ، پیاری پیاری باتیں۔ تو یہاں تک ہو گیا۔ اب میں انشاءاللہ ان کی آیات مبارکہ کا جو تفسیر ہے، جو فہم ہے، معرفت ہے، جو میں نے زندگی میں سیکھی، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں۔ اچھا، یہاں پہ ایک پوائنٹ بڑا امپارٹنٹ آپ نوٹ کر لیں کہ تجوید ہرگز میرا مقصد نہیں ہے کہ میں تجوید پڑھاؤں، یا میری بھی تجوید کو مت دیکھیے گا، نہ فعل مضارع، ماضی، حال، مخارج، مخرج کیسا ہے جی، ٹھیک ہے، یہ سارے مصدر، ماضی، مخارج، تجوید، یہ آپ خود کہیں اور سے یعنی اگر سیکھنا ہوا تو آپ سیکھ لیں۔ میرا پرپز، میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جو پیغام ہے اس میں کیا ہدایت چھپی ہے کہ اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر لے آئیں، اپنے دلوں میں بسا لیں، اپنے گھر میں، اور تاکہ ہم اپنی اس دنیا کی کھیتی کو اچھا ہرا بھرا سرسبز کر کے آخرت میں پھر چلے جائیں۔ تو یہ میرا مقصد ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب انشاءاللہ عز و جل میں آپ کے سامنے آیت مبارکہ جو ہیں ان کا مفہوم، معرفت بیان کرتا ہوں۔ سورہ فاتحہ میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً سکرین پہ بھی آپ کو یہ پیج نظر آ رہا ہوگا، اور آپ نے اپنا قرآن مجید بھی سامنے رکھا ہوگا، تو آپ الفاظ پہ تھوڑا غور کریں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ، ذرا آپ غور کریں کہ اللہ کے نام کے ساتھ کیوں شروع، یعنی یہ نام ہے اللہ کا، یعنی
جی بالکل. اللہ یہ جو نام ہے یہ ذات کے لیے اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا ہے. باقی جو نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں، جیسے رحمان، رحیم، غفور، یہ سارے نام جو ہے یہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں. لیکن جو اپنی ذات کے لیے اللہ رب العزت نے پسند فرمایا ہے وہ ہے اللہ. ایک اور جگہ قرآن پاک میں جب اللہ رب العزت کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے تو جب اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں. آپ اندازہ کریں کیا خوبصورت نام جو اللہ رب العزت نے یعنی اپنا رکھا، اور وہ کیا پیاری گھڑیاں ہوں گی جب موسیٰ علیہ السلام سامنے اور کوہ طور پہ اللہ رب العزت اپنی ذات کی طرف یعنی اشارہ فرما کے اپنا نام بتا رہے ہیں کہ میرا نام اللہ ہے. یہاں سے اپنی زندگیوں میں یہ پوائنٹ اپنے ذہنوں میں رکھ لیں کہ جو ذات مبارک کا نام ہے وہ اللہ ہے، باقی سارے نام اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں. کیسے؟ دیکھیں پھول نام ہے اس ذات کا، پھول کا. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے سرخ پھول، ابھی دیکھیں سرخ جو ہے وہ اس کی صفات ہے، پھول کی صفت ہے کہ اس کا سرخ رنگ ہے. پھر اگر آپ کہیں گے خوشبودار پھول ادھر یہ ذات ہے پھول لیکن خوشبودار ہے یہ پھول، جی تو خوشبو اس کی ایک پھول کی صفت ہو گئی. اسی طرح خوبصورت پھول ادھر ہی اپنی جگہ لیکن اس کی خوبصورتی کی بہت خوبصورت ہے. اس طرح ہم زندگی میں مثلاً اگر کسی گاؤں کی مثال دیں تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں میں کسی کو ایک آدمی کو کہتے ہیں کہ جی یہ نمبردار ہے. جی دیکھیں نمبردار اس کا نام نہیں ہوگا، اگر آپ پوچھیں جا کے بھی ان کا نام اصل کیا، وہ کہیں گے جی محمد اکرم نام ہے ان کا. ذات کا جو نام ہے وہ محمد اکرم ہے، لیکن کیونکہ یہ عہدہ ہے، صفت ہے ان کی، ان کو نمبردار کہتے ہیں. تو اس طریقے سے یاد رکھیے گا، میں نے مثالیں اس لیے پیش کی ہیں کہ یہ نام جس کے ساتھ ہم شروع کر رہے ہیں اس سورہ مبارکہ کو یا باقی سورہ مبارکہ کو، اس میں اللہ کے ذات کا نام اس سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور باقی ساری اللہ رب العزت کی آگے جو رحمان اور رحیم ہیں اور آگے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، وہ اللہ رب العزت کی صفات ہیں. اچھا دیکھیں نام کے ساتھ جب آپ شروع کر رہے ہیں، یہاں ایک اور معرفت اور حکمت بھی چھپی ہوئی ہے کہ اکثر آپ دیکھیں کہ گھر کے اندر بھی آپ نے اگر کسی کو اپنی طرف اٹینٹیو کرنا ہو، آپ نے اسے اپنی طرف راغب کرنا ہو، اس کو الرٹ کرنا ہو، تو آپ اس بندے کا نام لیتے ہیں. بیٹا ہے تو آپ کہیں گے ابراہیم. اب دیکھیں اگر بچے زیادہ ہیں یا اور تو وہ ابراہیم ایک دم آپ کی طرف یعنی کہ بھئی مجھے کسی نے بلایا ہے، کیونکہ اس کو اپنے نام جو ہے نا انسان یاد رکھے، انسان بھی اپنے نام کی لاج رکھتا ہے، وہ لازمی اس کو جواب دے گا جی امی کیا بات ہے. اچھا ابھی ایک اور دیکھیں، مثلاً آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں ہیں، تو آپ کو کوئی کہے علامہ فیضان، آپ ایک دم پیچھے مڑ کے دیکھیں. کیوں؟ آپ کی ذات کا نام کسی نے پکارا ہے. انسان کے اندر ایک غیرت کا مادہ ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک ایسی صفت ہے کہ جب اس کا نام لیا جاتا ہے نا تو وہ لازمی طور پہ
اس نام لینے والے کی طرف راغب ہوتا ہے، اس کو ریسپانس دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ انسانوں کی یا بچوں میں یا کسی بھی چیز یعنی مطلب رشتے میں یہ کیفیت ہے، نام کی لج رکھی جاتی ہے، نام کی عزت ہوتی ہے۔ اسی طرح دیکھیں اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ ہے، میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنے لگا ہوں، تو آپ دراصل اللہ رب العزت مالک کائنات، خالق کائنات کا نام لے رہے ہیں، جو سمیع بصیر ہے۔ یعنی وہ آپ کی اس پکارنے کو انہوں نے سن لیا کہ میرا نام، میری ذات کا نام کسی نے پکارا ہے، تو اللہ رب العزت آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں پیار سے کہ میرے بندے نے میرا نام لیا اور کچھ کرنے لگا ہے اور اس نے مجھے یاد کیا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ یعنی انسان بھی اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے لازمی کچھ نہ کچھ کرتا ہے، لازمی۔ آپ زندگی میں یہ دیکھ لیں، یعنی بعض اوقات تو اس قدر بھی ہوتا ہے کہ آدمی لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ یار میرا نام خراب نہ کرو، یا میرا نام بیچ میں نہ آئے، یا اگر اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یار میرا نام بیچ میں آ گیا، یا اس کا نام جی اس پرچے میں آ گیا ہے جی، یا اس، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شادی کارڈ ہو کچھ، سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے جی میرا نام لکھا ہے یا نہیں لکھا، اوپر لکھا ہے، نیچے لکھا ہے یا نہیں، یا فلاں جگہ میرا نام بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو نام ذرا غور کریں، نام ایک بہت اہم نقطہ ہے اس کی، یعنی ذات ہی کا نام اور ذات ایک ہوتے ہیں، یعنی ٹھیک ہے نا، یعنی سمجھانے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو جب آپ کسی کو پکارتے ہیں تو دیکھیں وہ الرٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی آدمی اللہ رب العزت کا نام لیتا ہے، بسم اللہ سے شروع کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے اس پیارے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا پھر ابھی دیکھیں، آپ صرف نام نہیں لے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہے، آپ کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے اللہ، اللہ متوجہ ہوئے، ساتھ ہی آپ نے اللہ رب العزت کو اور خوش کیا کہ اے بڑے مہربان رحمان، اے بڑے رحم کرنے والے۔ آپ اندازہ کریں آپ جتنے پیار سے یعنی پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ سمجھ کے کہ میں نے ایک تو اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، اور میں ساتھ ہی اللہ جی آپ کو کہہ رہی ہوں یا کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت مہربان ہیں، بہت رحیم ہیں۔ آپ جتنے پیار سے، جتنی محبت سے اللہ کو یعنی پکاریں گے، اللہ اتنی محبت سے اس یعنی اتنی کیا، اللہ رب العزت تو پھر وہ اللہ ہیں، اور مہربانی سے اور رحم سے یعنی آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے، آگے یہاں تک میں نے آپ کو کافی یعنی کلیئر کر دیا کہ یہ ایسا یعنی نورانی کلمہ ہے بسم اللہ، کہ یہ صرف دیکھیں یہاں نہیں آیا، بہت زیادہ ایسی مسنون دعائیں ہیں روزمرہ میں جہاں بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے۔ مثلا کھانا کھاتے ہوئے آپ نوٹ کریں، کہتے ہیں جی بسم اللہ پڑھ لیں۔ رات کو شام کو پڑھنے کی دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ۔ آپ ذرا غور کریے گا، آپ بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں، اور یہاں بھی میں ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں، یہاں آپ کو بہت کلیئر ہو جائے گا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، کہ میں اللہ آپ کے نام کے ساتھ شروع کرنے لگا ہوں، اور یہ کون سا پیارا نام ہے اللہ۔ آگے کہہ رہے ہیں ہم کہ اس نام کی وجہ سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، جی بسم اللہ الذی لا نہیں پہنچا سکتی، یضر کوئی در کوئی نقصان اس اسم ہو اس کے نام سے یعنی۔ اسی طرح جب میاں بیوی بھی ملتے ہیں تو حکم ہے کہ بسم اللہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ بسم اللہ توکلت علی اللہ، جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں دعا پڑھنے، وہ بھی دیکھیں بسم اللہ سے شروع ہو رہی ہے۔ اسی طرح آپ ذرا اپنے حافظے پہ تھوڑا غور کریں، اور آئندہ بھی غور کریے گا کہ بہت زیادہ ایسی دعائیں ہیں، بہت زیادہ ایسے مرحلے ہیں، بہت زیادہ ایسی یعنی کلمات ہیں کہ جو اللہ کے نام مبارک کے ساتھ شروع ہوتے ہیں۔ تو اس کلمہ مبارک کو چھوٹا نہ سمجھیے گا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو جب ایک درس دیا تھا
ذکر اذکار وظائف کا، تو اس میں میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ آپ نے 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی اور پھونکنی ہے۔ کوئی بھی رات کو آپ یعنی ڈر جائیں، کوئی جسم میں درد ہو جائے، کوئی اچانک تکلیف ہو یا کسی قسم کا، آپ یہ انشاءاللہ پڑھتے رہیں۔ کیونکہ اللہ رب العزت کا آپ نام پکاریں، جتنے پیار سے آپ پکاریں گے اللہ کو اور اس کے ساتھ 2 صفات سے، اللہ رب العزت اتنا ہی زیادہ شفقت سے محبت سے آپ کے ساتھ، ویسے بھی ساتھ ہی ہیں اللہ رب العزت، شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں، قرآن پاک میں آتا ہے، لیکن اب آپ نے اللہ کا نام لے کے پکار لیا اور وہ ذات مکمل آپ کے ساتھ یعنی متوجہ ہو گئی ہے۔ تو الحمدللہ یہ آپ کو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع، یہ اپنا یعنی آپ نے محسوس کر کے، ایک نہیں پڑھتے جائیں تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ پیچھے کیا پڑھا تو کیا لفظ ادا کیا تو پتہ نہیں ہوا کیا، تو سمجھ نہیں، تو یہ ایسے کیا کر رہے ہیں ہم، اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ یعنی ہوش کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، کلمہ پورا پڑھتے جا رہے ہیں، آیت پڑھتے جا رہے ہیں، یہی تو ہمارا نقصان ہے آج ہمارے۔ کیوں ہم ولی نہیں بن رہے؟ ہم کیوں ولی نہیں بن رہے؟ ہم ولیہ کیوں نہیں میری بیٹیاں بن رہی؟ اس لیے کہ ہم اور چیزوں میں غور و فکر کر رہے ہیں، ادھر ہم توجہ سے پیار سے رک کے یعنی سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں بہت برکتیں ملیں گی۔ جی اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 2، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آپ آواز میری سنتے جائیں اور اپنا دل، دماغ اور نظر قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ پر رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فیض ملے گا۔ دیکھیں ابھی ان صرف 2 الفاظ پہ رک جائیں، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ دیکھیں یہ جملہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے خود اپنے لیے فرمایا، یعنی یہ تعریف کہ یہ سب اللہ کے لیے ہی ہے، یہ اللہ رب العزت خود پہلے کہہ رہے ہیں۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت مبارکہ عطا کی گئی، لیکن حقیقت میں یہ اللہ رب العزت اپنی ذات گرامی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں میرے لیے ہیں، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پھر سارے انسانوں کو اور سب کو بتایا گیا کہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں اور تم بھی یہ کہو، اور یہ ہے آیت مبارکہ۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بھی سمجھ آ گئی؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے یا اس کی تھوڑی سمجھ ہونی چاہیے کہ جب ہم اتنا زیادہ روزانہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیسے اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں؟ ذرا غور کریں، دیکھیں تمام حمد، تمام تعریفیں اس لیے اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ انہوں نے اس کائنات کے اندر ذرے سے لے کر بڑے بڑے ستاروں، سیاروں تک ہر چیز کو پہلے تخلیق کیا، نظاموں کو بنایا، کائنات کو بنایا، سارا کچھ عملی طور پر کر کے دکھا کے کہ یہ سب میں نے کیا ہے، میرے سوا کوئی اور نہیں ہے جو یہ کر سکے۔ تب اللہ رب العزت نے یعنی اپنی اس پوری، آپ بھی سامنے رکھیں، یہ سمندر، یہ جنگلات، یہ جانور، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ بارشیں، یہ سورج، یہ دن، یہ رات، یہ سمندر کی مچھلیاں، یہ انسان، مرد کا بننا، عورت کا بننا، پیٹ میں بچے کا 9 مہینے رہنا، یہ فروٹ، یہ سبزیاں، یہ ذائقے، یہ خوبصورتیاں، یہ رنگ، یہ پھول، یہ خوشبوئیں۔ آپ خود سوچیں کہ کیا اللہ رب العزت ایسے ہی یعنی فرما رہے ہیں یا نہیں؟ یہ ہمارے سامنے پہلے پوری کائنات کو بنا کے، تخلیق کر کے، ہمارے سامنے رکھ کے، اور پھر چیلنج بھی کر کے کہ کوئی ہے، کوئی ایسا انسان یا کوئی، آپ خود سوچیں، کوئی ہے جو ایک مکھی کا پر بھی بنا سکے؟
یا کوئی اور ایسی طاقت ہے جو ایک، میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوتا تھا کہ یار چلو پیاز تو ایک بالکل معمولی سی چیز ہے، آپ کوئی مجھے پیاز ہی بنا کے دے دے، کوئی پیاز بھی نہیں بنا سکتا۔ ٹماٹر کتنا ایک چھوٹی سی سبزی ہے، لیکن اس کی اہمیت دیکھیں گھر میں کتنی ہوتی ہے، وہ کوئی بنا کے دے دے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ٹماٹر، تھوم، دھنیا، پودینہ، گوبھی، آلو، پیاز، ٹماٹر، یعنی تھوڑی سی دیر، یعنی اللہ، یاد رکھیں اللہ اس طرح آپ جیسے ہم کرتے ہیں نا جلدی جلدی میں دنیا میں مگن، ایسے اللہ کیسے سمجھ آ جائیں؟ جب کوئی انسان غور سے فکر کرتا ہے کہ یا اللہ دھنیے کی خوشبو کچھ اور ہے، پودینے کا ذائقہ اس کی خوشبو کچھ اور ہے، ہر چیز کو، یعنی آخر اللہ رب العزت نے تخلیق کیا، ایسے تھوڑا ہی ہے، ہر چیز کا ایک ذائقہ دیا، رنگ دیا، اس کا ایک شکل و صورت دی، یہ کوئی ایسے ہی بن گیا؟ اللہ رب العزت ایک جگہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ فی ستت ایام، ان کہ ہم نے 6 دنوں میں یہ ساری کائنات کو بنایا، ترتیب دیا، اور وہ بھی 6 دن اللہ کے 6 دن ہوں گے۔ اس لیے میں اکثر یعنی سمجھانے کے لیے صرف لوگوں کو، دوستوں کو، کہ دیکھیں اللہ رب العزت کا بھی خون پسینہ بہا ہے یہ نظام، اور اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، اور یعنی کہ میں نے 6 دن میں، تب جا کے اللہ نے کہا کہ الحمدللہ تمام تعریفیں میرے لیے ہیں۔ ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے کہ مطلب کہہ دیا بس نہیں 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 نہیں، یاد رکھے اللہ بہت بڑی ذات ہے۔ آپ خود سوچیں، اللہ اپنے بارے میں یہ کہیں گے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہیں گے کہ آپ ایسا کہہ دیں کائنات میں سارے لوگوں کو، سارے جنوں کو، سب کائنات میں؟ نہیں، پہلے اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو ثابت کیا، اپنی تخلیقات کو اور اپنے رنگوں کو اور اپنے اللہ ہونے کو، کہ ہاں آپ میرے لیے، ساری میری تعریفیں میرے لیے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے، یاد رکھیں، قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدر ہی، اسی طرح کی آیت مبارکہ ہے کہ نہیں تم نے قدر کی جیسا کہ تمہیں اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ کیوں قدر کرنی چاہیے تھی؟ کہ یہ کائنات میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، کہ جتنی بھی کوئی کسی کے پاس طاقت ہے، رسائی ہے، سماعت ہے، بصارت ہے، یعنی ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، اس کے اندر جو بھی یعنی صلاحیتیں ہیں بچوں کے لیے، چڑیا ہے، جانور ہیں، پھول ہے، وہ پھول کھل نہیں سکتا جب تک اللہ رب العزت اس کے پودے کے اندر وہ نظام نہ رکھتے۔ کوئی کچھ نہ کر سکتا، یہ ساری طاقتیں، یہ سارا کچھ، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر الحمدللہ کی سمجھ آتی ہے جب آپ اس کو جوڑیں، جیسے کہ میں نے درس کے شروع میں کہ آیات کو جوڑیں گے تو قرآن سمجھ آئے گا، آیات کو جوڑیں گے تو اللہ کی سمجھ آئے گی، آیات کو جوڑیں گے تو یہ پوری کہانی سمجھ آئے گی۔ ایسے نہیں اللہ رب العزت کہہ رہے کہ وہ دوسری جگہ کہ وما توفیقی الا باللہ، یہ بھی کہیں کہ نہیں ہے میری کوئی توفیق مگر اللہ سے، اللہ ہی کا نور ہے، اللہ ہی رب العزت کا کن فیکون ہے، اللہ ہی رب العزت کی طاقت سے یہ ہر زندہ چیز، ہر کسی قسم کا جو عمل ہے وہ اللہ رب العزت کی طاقت سے ہو رہا ہے۔ جب یہ سب ہو رہا ہے، یہ سب آپ کو سمجھ آ جائے، پھر بھی آپ یعنی مطلب دوبارہ غور کریں، جیسے سورہ ملک میں آتا ہے کہ آپ اس آسمان کی طرف نظر دوڑائیں، پھر دوڑائیں نظر، پھر دوڑائیں، یعنی اللہ پاک کہتے ہیں مت کوئی آپ کو یعنی عیب یا کوئی چیز ایسی، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ کیا بات ہے اللہ جی آپ کی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جس کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہو، اگر وہ غور سے دیکھے، ایک ایک چیز کے اندر اللہ رب العزت کا پیار نظر آتا ہے۔ اس کائنات میں ایک ایک رنگ میں، ہم یقین جانے ٹماٹر کے سرخ رنگ میں اللہ کی ذات کا نور نظر نہ آئے اور اس کی محنت نظر نہ آئے، ایک خوبصورت بچے میں
کہ وہ کس طرح 9 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر اس کو رکھتا ہے، اس کو خون پہنچاتا ہے، خوراک پہنچاتا ہے، اس کے اعضاؤں کو ترتیب دیتا ہے، اتنے گپ اندھیرے میں اس کے سانس کا بندوبست کرتا ہے، اور جب بچہ وہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے اس کو دیکھیں کتنا پیار کرنے والے کیوں پیار کرتے ہیں کہ اس کی معصومیت ہر کسی کو پیار پہ مجبور کر دیتی ہے۔ ہم اللہ رب العزت کو کب سمجھیں گے؟ جب ہمارے ہاتھ سے ڈور نکل جائے گی، جب ہماری کسی بیماری کی وجہ سے ہم اس دنیا سے یعنی جب چلے جائیں گے یا موت آ جائے گی، تو کیا فائدہ ہوا پھر؟ یہ قرآن پاک کس لیے آیا؟ یہ قرآن پاک اس پیارے اللہ کو بیان کرنے کے لیے آیا کہ اے میرے بندو، میں ایک ایسا خزانہ ہوں کہ میں غیب سے اپنے ذات کا تعارف، اپنے اس خزانے کا تعارف تمہیں کروا رہا ہوں، اور میں اس قدر وسیع اللہ ہوں۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت اپنے بارے میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، کہ تم یعنی اللہ رب العزت کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو تو تم گن نہیں سکو گے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ رب العزت اس قدر مہربان ہے، اس قدر احسان کیا اس کائنات کے اوپر، ایسا ڈیزائن، یعنی آپ ایک ایک چیز کو ذرا غور سے دیکھیں۔ اب اس آیت مبارکہ الحمدللہ کو پڑھنے کے بعد اور درس سننے کے بعد میرا خیال ہے کہ آپ ضرور اس چیز کو آپ بھی ثابت کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ یہ جو روح ہے انسان کے اندر، یہ اس چیز کو یہ بھی ثابت کرے، تاکہ اس کے اندر وہ نور کے دروازے کھلیں کہ ہاں، میں نے ایسے نہیں کہا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میرے بارے میں ایسے نہیں تمہیں بتایا کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے، پیارے اللہ کے لیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کا آپ سمجھ جائیں کہ پہلے اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات میں اپنے رنگ، قدرتیں اور نور بکھیرے، جب سارا کچھ سامنے لا کے رکھ دیا کہ اے میرے بندے آپ ساتھ تو دیکھ بھی اور ثابت بھی ہوگا تمہیں، اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ واقعی اب تو گواہی دے۔ آج ہم گواہی دیں، آج ہم اللہ کو خوش کریں کہ یا اللہ واقعی تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، واقعی میں نے تجھے اس میں بھی دیکھا، میں نے تجھے اس میں بھی دیکھا ہے، میں نے تیرے کمال اس میں بھی دیکھا ہے۔ اللہ سے بات کریں ایسے خشک الحمدللہ، پتہ نہیں ہم کیا الحمدللہ، کس چیز کی الحمدللہ کر رہے ہیں، یعنی کیا تعریف ہے اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہم سچی حقیقی حمد بیان کرنے والے، سوچ سمجھ کے، ویکھ کے پہلے، جانچ کے پہلے پھر مزہ آتا ہے۔ اس لیے ولی اور فقیر کیوں اللہ کے دیوانے ہو جاتے ہیں کہ وہ اس حمد کو عملی طور پہ دیکھ لیتے ہیں کائنات میں، پھر ان کا دل حمد بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اور حمد کا مطلب ایک اور بھی ہوتا ہے الحمدللہ، یعنی الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں تو شکر ادا کرنے میں بھی یہ آتا ہے، یعنی جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو یہ شکر کے لیے بھی یعنی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کھانے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، یعنی شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے کھلایا پلایا، صحیح ہے۔ تو اسی طرح یعنی باتھ روم سے بھی جب ہم باہر آتے ہیں تو پھر بھی ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی غفرانہ کا۔ تو مطلب یہ باہر یعنی کہ اللہ شکر ہے آپ نے مجھے یعنی اس تکلیف سے جو مطلب معدے کے اندر ہے تو وہ پیشاب سے میں فارغ ہوا ہوں، تو یعنی اس وقت بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، صحیح ہے۔ زیادہ جو الفاظ الحمدللہ استعمال ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی تعریف اور حمد کے لیے، ٹھیک ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کو شکر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں کہ آیت مبارکہ کے دوبارہ فوکس کریں، دیکھیں کہ اگلے جو الفاظ ہیں کہ رب العالمین، یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود بھی قرآن پاک میں
یعنی اپنی آیت مبارکہ میں کہ تمام تعریفیں میرے لیے ہیں یعنی یا اللہ کے لیے ہیں، تو اس کے آگے اللہ نے بھی اس چیز کو کیا کہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، دیکھو رب العالمین، میں یعنی تمام جہانوں کا میں پالنے والا ہوں، اکیلا، سب کچھ میرا ہے، ارادے سے لے کے تخلیق کرنے تک عالمین کو۔ ابھی تو میں نے آپ کو صرف زمین کی چیزیں گنوائی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، ابھی تو عالم جنات کی میں اگر بات کروں گا، ٹھیک ہے، اور عالم ملائکہ، فرشتے، ان کے نظام، ان کا جسم، ان کا یعنی عالم ہی عالم ہے اللہ رب العزت۔ کیا خوبصورت اللہ ہے ہمارے، ایسے اللہ کو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، آپ دیکھیے گا کہ آپ اللہ رب العزت کو ایسے چمٹ جائیں گے نا، آپ کہیں گے اللہ جی آپ کو نہیں چھوڑنا، اللہ جی آپ کو نہیں چھوڑنا۔ آپ کی انشاءاللہ رگ رگ، نس نس میں، روح کے اندر، ایک ایک ذرے میں یعنی اللہ کا نور جب بھر جاتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے نہیں ایسے اللہ کو نہیں، اللہ کو نہیں چھوڑنا، اللہ کو نہیں چھوڑنا۔ پھر اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو مجھے یہ کہہ رہا ہے، اب میں تجھے اس سے زیادہ تجھے میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہی تو وہ مقام ہوتا ہے پھر ولایت کا۔ تو اس طرح سے یعنی اللہ رب العزت نے بھی بتایا۔ آگے دیکھیں، الرحمن، بہت مہربان اور نہایت رحم والا، یہ بھی اللہ رب العزت کی دو صفات ہیں، یعنی رحم سے ہی یہ دونوں صفات، یعنی ان کا مادہ اگر آپ دیکھیں تو رحم کیا ہے آپ کو پتہ ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمت ایک ایسا یعنی مادہ ہے، صفت ہے، یعنی کہ آپ کا حق اتنا نہیں بنتا تھا لیکن اس کا بدلہ اس سے بہت زیادہ آپ کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے دیکھیں اسی صفت سے، یہاں سے غور کریں کہ اللہ رب العزت کی جو رحمت کی صفت ہے، اسی صفت سے خود بھی رحمت بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں اللہ، اور اسی رحمت کی صفت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیدا فرمایا اور پھر ان کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ یعنی ایک صفت سے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کیا کیا کر رہے ہیں۔ اور ایک چڑیا، ابھی کچھ دن پہلے بارش تھی تو میں اور میرا بیٹا ہم مسجد جا رہے تو ایک چڑیا بارش میں بالکل اس کا بچہ اور مطلب وہ نیچے مر جاتا ہے، یعنی وہ اس کے پر گیلے ہوئے تھے اور بالکل یعنی، تو وہ میرا چھوٹا بیٹا اٹھا کے لے آیا کہ بابا اس کا خیال کرتے ہیں، تو وہ آ کے ہم نے اس کو بالکونی میں رکھ دیا، تو وہ سردی سے، اور اس کو ہم نے نیچے کپڑا شپڑا رکھا، دانے پانی مختلف چیزیں ڈالی کی، لیکن مجھے پتا تھا یہ مر جائے گا کیونکہ یہ کھا پی نہیں رہا، اس کی یہ صرف ماں سے کھاتا ہے یعنی۔ آپ یقین جانیں وہ رات کو باہر رہا، صبح سویرے سویرے اس کی ماں اس کی آوازیں کہیں سے سن کے، یعنی اوپر اتنی بڑی لمبی بلڈنگ، اوپر 6 فلور پہ، یعنی وہ، اور وہ بھی اندر یعنی بالکونی کے اندر، بچہ صبح صبح اس کی ماں اس کو پتہ نہیں کیسے ڈھونڈ کے، اور وہ بالکونی کے اندر اس کو کھانا کھلانے کے لیے پہنچی ہوئی تھی۔ اور پھر ہم سب گھر والے جب اٹھے ہم نے کہا کہ دیکھیں ذرا باہر کیا ہو رہا ہے، کہ اس کی والدہ پہنچ گئی ہیں۔ یقین جانیں کہ اس چڑیا نے 3-4 دن اپنی رحمت کے پر بچھائے اس معصوم بچے کے اوپر، اس کو کھلاتی رہی، اس کو سمجھاتی رہی، اس کو کسی طریقے سے کہ بھئی تم نے اڑنا ہے ادھر سے، تم نے اس کو کر کے، تو ایک دن میری وائف نے مجھے بتایا کہ آپ آفس میں تھے تو اس کی والدہ اس کو آہستہ آہستہ کر کے یعنی اڑا کے ساتھ لے گئی ہیں۔ اب یہ چڑیا کو رحمت کہاں سے ملی؟ یہ باقی جانوروں کو اور پرندوں کو ایک یعنی اللہ تعالیٰ ذات مبارک تو ذات مبارک ہے، ایک صفت پوری کائنات میں یعنی نور بن کے پھیلی ہوئی ہے، جس سے انسان، جانور، پرندے، مچھلیاں، پتہ نہیں کیا کیا مخلوق اس ایک صفت کا پرتاؤ ہے، یعنی اس نور کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اتنے بڑے ہیں اور ان کی صفات اتنی بڑی ہے۔ پھر آگے ہم چلیں، مالک یوم الدین، کہ اللہ مالک ہیں۔ اللہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں ہی تمام یعنی
ملکیت رکھتا ہوں، سب کچھ میرا ہے، اور جزا کا دن بھی یعنی میں ہی مالک ہوں اس کا، میرا فیصلہ چلے گا. یہ انسان کو اللہ تعالیٰ، دیکھیں یہاں ایک اور بہت اہم بات ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایک دن آئے گا، قیامت آئے گی لازمی، بدلے کا دن آئے گا لازمی، اور اس دن بھی تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور میں خود ہی مالک ہوں گا اس دن. اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے اس دن بھی کامیاب ہو جائیں گے. اگلی آیت مبارکہ کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب یہاں پر بھی بڑا اہم نقطہ ہے. عبادت عبد سے نکلا ہے. عبد کہتے ہیں غلام کو، ایسا غلام جو کسی بھی فعل میں اپنے آقا کی نافرمانی نہ کرے. یعنی عبادت یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ چلو یار اللہ نو بھی راضی کر کے نا، نماز بھی پڑھ کے نا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت کر دی ہم نے بس، یا روزے آ گئے ہیں چلو جی روزے رکھیے جی عبادت کریے جی. نہیں، ایسا نہیں ہے دوست. عبد، عبادت اس غلام کو کہتے ہیں جو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اپنے مالک کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے. اس کو عبادت کہتے ہیں. تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا کمانا، تمہارا چلنا، تمہارا بیوی کے ساتھ معاملہ، تمہارا پینا، تمہارا نہانا، تمہارا پاکی، تمہاری ناپاکی، تمہارے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات، محلے والوں کے ساتھ معاملات. یعنی کون سا ایسا پہلو ہے جو عبادت سے باہر ہو؟ یہ ہوتی ہے اصل عبادت. تو اللہ رب العزت یعنی ہمیں یہاں سمجھا رہے ہیں کہ آپ، تمہارا نفس، یعنی اصل تو انسان کے نفس کی تربیت کر رہے ہیں کہ تم یہ کہو تاکہ اس کی برکتیں تمہیں ملے. جب یہ نفس بار بار کہے گا تو نفس کے اندر وہ عمل آئیں گے جو تمہیں یعنی عبد بنا دیں گے. اب ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں یا عبادت کسے کہتے ہیں یا عبد کیا ہے، تو اس کی نفس کی تربیت کیسے ہوگی؟ وہ نفس امارہ سے نفس لوامہ کیسے بنے گا، اور نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ کیسے بنے گا؟ یعنی تو عبد، اب میں اور آپ کم از کم جو الحمدللہ یہ بات سمجھ گیا ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ، ہر پہلو اس غلام کی طرح ہو جائے جو اپنے مالک کی ہر بات کو مانتا ہے، وہ پھر عبادت بن جائے گی. اس میں قرآن پاک کے اندر بھی احکامات ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو مبارک زندگی ہے وہ بھی اللہ نے عطا کی ہے، وہ بھی ہم نے یعنی اپنانی ہے. تو یہ مل کے جو ہے دونوں قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معاملات جتنے بھی ہیں جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم اسی ذات کی عبادت میں پھر داخل ہو جائیں گے. اور پھر عبادت کے بعد ہے کہ ہم خاص کر کے تمہیں سے مدد طلب کرتے ہیں. استعانت، مدد، یعنی اللہ رب العزت یہاں پر بھی ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ جو بھی تمہیں زندگی میں کوئی تکلیف آئے، کوئی بھی پرابلم ہو کسی قسم کا بھی، تو مجھے فوراً یاد کرو، مجھ سے مدد مانگو. کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں سمیع ہوں، بصیر ہوں، تمہاری شاہ رگ سے قریب ہوں. بسم اللہ ہے، میں نے ابھی آپ کے ساتھ کہ آپ اللہ کو اپنی طرف بلائیں، اس لیے بسم اللہ بہت زیادہ پڑھا کریں ہر کام میں، چھوٹا موٹا، گھر میں، باہر اندر، کسی قسم کا. اور ویسے بھی بسم اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں، بسم اللہ، اللہ کو خوش کرتے رہا کریں تاکہ اللہ آپ کی طرف متوجہ رہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مجھ سے ہی تم استعانت اور مدد طلب کرو. اب اگلی آیت مبارکہ میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں
سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائیں اس راستے کی، صراط راستے کی مستقیم جو کہ سیدھا ہے۔ اب دیکھیں سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، کیونکہ بہت زیادہ راستے ہیں، بہت زیادہ راستے ہیں۔ سیدھا راستہ وہ ہے جس پہ اللہ رب العزت خود ہیں اور جس پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور سنتیں اور فرامین یہی یعنی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سیدھے راستے پر ہمیں چل کر کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ آخری سانسیں بالایمان ہو، ہم تمام نفس کی شرور سے پاک ہو چکے ہوں، ہم اپنے نفس کے تزکیہ کر چکے ہوں۔ صراط مستقیم یہی ہے جس پر اللہ خود ہے، جس پہ اللہ کے انبیاء ہیں، جس کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہمیں سمجھا کے گئے ہیں کہ یہ قرآن پاک ہے اور یہ میری زندگی ہے۔ اب دیکھیں کہ اگلی آیت مبارکہ بڑی معرفت والی آیت مبارکہ ہے۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، الذین اکثر ہوتا ہے ان لوگوں کا، ان کا، ایسے یہ استعمال ہوتا ہے عربی میں، آگے بہت زیادہ استعمال ہوگا، اس لیے اس کو آپ سمجھیں، ان الفاظ کو ابھی سے ساتھ ساتھ ان کے معنی لکھیں، سمجھیں۔ راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، کہ جن پر انعام ہوا۔ ابھی دیکھیں کہ ایک خوبصورت بات غالباً واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درس میں یہ بات تھی کہ صراط مستقیم ہے اللہ کا راستہ، ڈیزائن اللہ نے کیا، چاہت اللہ کی ہے، پسند اللہ کی ہے، اس کو لیکن عملی طور پہ جو کر کے دکھائیں گے اس راستے پر چل کے، اور اس کے یعنی عمل، اس کے سارا کچھ، وہ انسان ہوں گے۔ یعنی جو صراط مستقیم ہے وہ اسلام ہے۔ اب اسلام کے راستے پر کون چلے گا؟ نماز کون پڑھے گا؟ وضو کون کرے گا؟ انسان۔ یعنی راستہ اللہ کا ہے یہ سارا۔ اللہ نے دیکھے ساری چیزیں بتائیں، ایسا نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے، کسی کا حق نہیں کھانا، زکوٰۃ دینی ہے، بہن کا حصہ نہیں کھانا، زنا نہیں کرنا، وہ گناہ نہیں کرنا، یہ گناہ نہیں کرنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ نے بیان کر دیا قرآن پاک میں، یعنی آگے آپ چلیں گے دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی سمجھا دیا سب کچھ۔ لیکن پوائنٹ میں جو آپ کو اس بار بار اس آیت مبارکہ میں راز بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ راستہ بالکل صحیح ہے، اللہ رب العزت نے ڈیزائن کیا ہے، پسند کیا ہے، بتایا ہے، عمل انسان کرے گا اس کے اوپر۔ یعنی اللہ رب العزت، اکثر میں قاری صاحب کو سمجھاتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس صراط مستقیم کے لیے مسجد بڑی ضروری یعنی ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے، جس پہ انسان آئیں گے، صراط مستقیم پہ چلیں گے، بیٹھیں گے، نماز ذکر، لیکن اللہ رب العزت آ کے کبھی ایسے ہوا کسی گاؤں میں کہ بھئی یہ اللہ دیکھیں اینٹیں اٹھا کے، یا یہ اللہ رب العزت فرش ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے، مسجد کی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں، اور یہ مطلب اللہ اپنے تاکہ صراط مستقیم کا کام کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ دیکھیں گے کہ انسان ہی لگے ہوں گے، کچھ خوش نصیب انسان جنہیں اللہ رب العزت نے یعنی اپنے لیے چنا ہے۔ تو آپ یہ نقطہ آپ نوٹ کر لیں کہ صراط مستقیم پہ جو چلنے والے ہیں وہ انبیاء اکرام ہیں، صحابہ اکرام ہیں، اولیاء اکرام ہیں، اور نیک مومنین، صالحین، شہداء، صدیقین، مطلب کہ انسان ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پھر اتنے انعام، اتنی مہربانیاں رکھی ہیں کہ اللہ کی پسند، اللہ کی چاہت والے راستے کا عملی جو نمونہ وہ انسان اس درد سے بھی گزرے گا۔ یہ آسان بھی نہیں ہے، یہ بھی ساتھ یعنی نوٹ کریں۔ یہ راستہ کوئی
یعنی کانٹوں بھرا راستہ ہے یہ صراط مستقیم، بڑا مشکل راستہ ہے۔ نفس ہزار بہانے، اس کو نفس اندر سے اس کو ہزار مسائل پیدا کرتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، شیطان اوپر سے وسوسے ڈالتا ہے، طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، اس کو کبھی بد نظری میں، کبھی اس کو جھوٹ میں، کبھی اس کو غصہ دلا کے لڑائی جھگڑا کروا، مطلب اس کو نفس اور شیطان اس صراط مستقیم پہ، یعنی ایک فجر کی نماز یا عشاء کی نماز، یا آپ ایک گاؤں میں اکثر یعنی بات کرتا ہوں کہ اگر 50 گھر ہیں تو اس میں سے آپ دیکھیں گے جو مرد بنتے ہیں وہ تقریباً 50 گھروں میں کوئی بنیں گے 150 بن جاتے ہیں، 100 کر دیں ٹھیک ہے، فجر میں کتنے لوگ آئیں گے؟ 8 10 بس۔ کیوں بھائی؟ باقی جو 100 اوپر 90 ہیں وہ کدھر ہیں؟ وہ کیوں نہیں آئے؟ وہ تو مسلمانوں کی بستی ہے، بس وہ نہیں آئے۔ کیوں؟ صراط مستقیم، یہ جو آپ آیت مبارکہ سامنے کہ اے دن سے، یہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، یہ ایسے نہیں ہم اللہ سے مدد مانگیں، یہ بہت مشکل ہے۔ چلتے چلتے نفس ٹیڑھا ہو جاتا ہے انسان کا، یہ ادھر جا رہا ہے، ایک دم کوئی کان میں آواز آئی ادھر ہو گیا، ایک دم بیٹھا ہوا موبائل ہاتھ میں پکڑا، ایسی کوئی ویڈیو آ گئی، فوراً اس کے اندر ایک عجیب سی اور کیفیت آ گئی، ٹھیک ہے، دوسری ویڈیو دیکھی، ادھر ادھر دیکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، چلو یار بیٹھو موبائل پہ ہی تھوڑا گانا شانا، 100 اور مسئلے مسائل، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا کیا دنیا میں ہو رہا ہے۔ یہ صرف میں پاکستان یا مسلمانوں کی نہیں، آپ پوری دنیا وہ انسانوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ کہاں سے کہاں انسان پہنچ گیا ہے، آپ کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ یہ صراط مستقیم ایسے نہیں سورہ فاتحہ میں آ گیا، اس پہ چلنا کانٹوں کی سیج ہے یہ، اس لیے یہ پورا اتنے بڑے انعامات اور انبیاء کو تکلیفیں، یہ سارا کیا ہے؟ یہ سمجھیں یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، لیکن چلنا انسان نے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ ہیں کہ اے میرے بندے چل اس راستے پہ، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے شرک سے بھی قریب، تو چل۔ اللہ چلانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس راستے پہ انسان کو چلانا چاہتے ہیں کہ اللہ کا راز ہے اس میں۔ اب دیکھیں، جب یہ سمجھ آ گئی کہ ہاں اب آپ کو مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ کے راستے پہ انسان ہی چلیں گے، کون سے انسان؟ اللہ کہتا ہے کہ انعمت علیہم، ایسے میرے بندے کہ جنہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کر دیا، جنہوں نے اپنے نفس کی قربانیاں دیں، جن کے نفس بھی چاہتے تھے یہ سب کچھ، دنیا کی رونقیں، عیاشیاں، مستیاں، لیکن انہوں نے میرے لیے، میرے نام پہ، میرے لیے سب کچھ چھوڑا، وہ ایک طرف کے ہو گئے اور میرے اس راستے پہ چل کے دکھایا۔ تم دعا کرو کہ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر بھی مجھے چلائیں، ان انبیاء کے راستوں پہ، ان صحابہ کے، صالحین کے، شہداء کے، نیک پیارے لوگوں کے، پیارے پیارے، بہت پیارے پیارے لوگ اس راستے میں ہیں۔ اس لیے یہاں اسی آیت مبارکہ سے بزرگ یعنی بہت واضح تلقین فرماتے ہیں کہ یعنی اس میں شرم نہیں کرنا کہ میں انسان کی کیوں بیعت ہو جاؤں جی، یا میں کسی انسان کی کیوں اتنی عزت، یعنی وہ بھی تو انسان ہے۔ نہیں، جو تمہیں اللہ سے ملا رہا ہے، جو تمہیں اللہ دکھا رہا ہے، اللہ سمجھا رہا ہے، اس کا ہو باطن و سمجھا رہا ہے، ہو ظاہر و سمجھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے انوارات دکھا رہا ہے، تمہاری روح کو اس سے ملا رہا ہے، وہ تمہارے لیے انعمت علیہم ہے۔ بے شک اور بڑے دنیا میں بزرگ ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن ان بزرگوں سے تمہیں کچھ ملا نہیں ملا، وہ اپنے جو شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، مریدین ہیں، وہ ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جیسے میں اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھو مائیں دنیا میں بہت اچھی اچھی ہوتی ہیں، پڑھی لکھی، بڑی امیر، سب کچھ گڈ، لیکن تمہیں ان ماؤں نے جنم نہیں دیا۔ تمہاری ماں وہ ہے جس نے درد سہ کر تمہیں پیدا کیا، درد سہے۔ تمہاری جنت اس ماں کے یعنی پاؤں کے نیچے ہوگی۔ گاؤں میں اکثر مائیں یعنی تھوڑی ایسے ہوتی ہیں، پرانے یعنی سٹائل کی مائیں، مجھے یاد ہے میری والدہ بھی بہت سادہ انسان تھی، لیکن وہ ایسی لگتی ہیں کہ دل کی ٹھنڈ لگتی ہیں اپنی ماں۔ عمر کے جس حصے میں بھی چلے جائیں، آپ اپنی ماں کو جب والدہ کو یاد کرتے ہیں تو یعنی انسان کا دل کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے۔ تو وہ آپ کی ماں ہے نا، اس لیے اس طریقے سے یاد رکھیے گا کہ اپنے استاد کی محبت، عزت
دل سے اللہ کے لیے. یہ نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑا کمال کر رہا ہے، نہیں، وہ نہیں، وہ صرف اس ایک چیز کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا کچھ اس کو معلوم پڑ گیا ہے شاید، وہ آپ کو اس اللہ سے ملانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اس لیے اس کی ساری عزت ہے. ٹھیک ہے. تو انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یعنی، اور مجھے تو بچپن سے یہ یعنی شوق تھا کہ مجھے انعمت علیہم یعنی لوگ ملے. یہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اللہ کا ملنا تب ہی ممکن ہوگا کہ مجھے کچھ ولی اولیاء، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، بس یہ شروع سے یہ تھا. تو الحمدللہ وہ ملے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یعنی مطلب ہے ملائیں. مجھ جیسا عاجز انسان یعنی کوئی اپنے اوپر نہیں کرتا، اللہ سے میں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خزانے ہیں وہیں سے خود بھی لیتا ہوں، آپ کو بھی دے رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں انعمت علیہم والے لوگوں کی عزت اور ان کے پیچھے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح ہے. اور آگے جو ہے آخر میں اب اللہ کہتے ہیں مجھ سے دعا کرو، کیونکہ دو راستے یعنی ہیں، ایک خیر والا اور ایک شر والا ہے. خیر والا مانگ لیا، اب شر سے بھی پناہ مانگ لو. یعنی تم کیسے یعنی انسان مانگ لے؟ پہلا ہے کہ جن پر اے اللہ جی آپ کا غضب ہوا، اس راستے سے ہمیں بچا لیں. کن لوگوں پر غضب ہوا؟ غضب اللہ رب العزت کا یہودیوں پر ہوا کہ انہوں نے یعنی ان کو انبیاء ملے، الہامی کتاب ملی، سب کچھ یعنی اللہ نے انعام، یعنی اس قوم کو اللہ نے بہت عزت دی تھی، یہودیت کو یعنی بہت عزت اللہ رب العزت نے عالمین میں، کائنات میں یعنی اس قوم کو. لیکن اس نے اللہ رب العزت کی قدر نہیں کی اس قوم نے. تو پھر اللہ رب العزت یعنی غضب نازل ہوا ان یہودیوں کے اوپر بڑا سخت، اور آج تک وہ غضب نازل ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت یعنی یہاں ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں، دیکھیے گا کہ ہدایت آ کے بھی اگر اس سے کوئی منہ موڑے اور ہوئی جاہلانہ کام کرے اور اس یعنی راہ کے خلاف، جیسے آج ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے لیے، ان کی سنت، ان کی سیرت، ان کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے ہدایت ہے، قرآن مجید ہدایت ہے. اگر ہم ان کو چھوڑ دیں اور اپنی من مرضی کی زندگی، رسم رواج، سوچ فکر کریں گے، تو یہ ہمارے لیے ایک وارننگ بھی ہے کہ جیسے وہ سب کچھ ملنے کے بعد پھر گئے ہٹ درمی کی وجہ سے، تو وہ غضب والے ہو گئے، ان پہ غضب ہو گیا اللہ کا. کہیں تمہارے اوپر بھی غضب نہ ہو جائے. اگر تم بھی وہی روش کرو گے، پناہ مانگو اس چیز سے، قدر کرو میرے اس راستے کی، اس ہدایت کی جو میں نے تمہیں یعنی عطا کیا، اور ان انعمت علیہم والے لوگوں سے چمٹ جاؤ اپنی زندگی کو. اتنی لمبی زندگی نہیں ہے تمہاری بس. اور پھر آخر میں آگے ولدالین، اور نہ یا اللہ جی ہمیں گمراہوں کے راستے پہ یعنی چلائیں، ان سے بچا لیں. گمراہ سے مراد یعنی یہ دوال والے لوگ کون سے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو غلو کی وجہ سے یعنی جیسے عیسائی ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ گمراہ ہو گئے. یعنی مطلب عیسائی بدنیتی سے بھی گمراہ نہیں ہوئے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں، یہ ذرا سمجھیے گا بات، کہ وہ محبت میں عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی زیادہ آگے نکل گئے کہ وہ غلو میں آ گئے، یعنی حد سے زیادہ ان کو یعنی مطلب بڑھا چڑھا کے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ چیز بھی جو ہے یہ بھی یعنی گمراہی ہے، راستہ، اصل راستہ چھوڑ دینا ہے. تو پھر عیسائی جیسے دیکھیں گمراہ ہو گئے ہیں، شرک میں چلے گئے ہیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھا رہے ہیں کہ کہیں تم بھی ایسا نہ ہو کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر یعنی لوگ یقین جانیں یہ بات یعنی کچھ نعت ایسی ہوتی ہیں کہ لکھنے والے کا کسی کو کوئی پتہ نہیں، بس ایک دوسرے سے مقابلہ ہوتا ہے کہ بھئی میری نعت ہٹ ہو جائے، ذرا میں نعت صحیح پڑھ لوں، ٹھیک ہے. تو ایسے ایسے الفاظ، ایسے کہ اگر آپ اس کو یقین جانیں، جب یعنی عالم جو ہوتے ہیں یا کوئی علماء اکرام ان سے بھی نہیں چیک کرواتے کہ یہ بھئی نعت میری قرآن پاک کے مطابق ٹھیک ہے، سیرت اور حدیث اور فقہ کے مطابق ٹھیک ہے. کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، بس نعت پڑھ دی ٹھیک ہے اور جو لکھ دیا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم
بھی غلو میں آ کے اور محبت میں آ کے، جیسے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام والوں نے کیا. اس لیے ہمیشہ یعنی جو چیز اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایسا کرو، ویسا ہی ہم نے یعنی کرنا ہے. اور اسی طرح یعنی محبت میں اور غلو میں اولیاء کرام کے ساتھ بھی یعنی حد سے نہیں بڑھنا، ٹھیک ہے. اور اپنے جو مرشد ہوں، استاد ہوں، ان کی بھی جو ایک حد ہے، جو ایک طریقہ کار ہے، جو ایک سمجھ ہے. اس لیے واسطے سے فرماتے ہیں کہ جو مرشد ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی خدمت کیا ہوتی ہے؟ یعنی اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ تم اس کی اس بات کو مانو. یہ سب سے بڑی عزت ہے اس کی، سب سے بڑی خدمت ہے اس کی، کہ تم اس کی اس بات کو مانو، وہ جو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے، بار بار تمہیں سمجھا رہا ہے. یہ اس کی اصل ادب اور عزت ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس طریقے سے انبیاء کرام کی عزت، ادب، انعمتا علیہم والوں کی عمل کر کے یعنی ان کی، اور ان کا فوٹو کاپی بن کے یعنی ان کی فوٹو کاپی بن کے اور ان کے نقش قدم پہ چل کے، یہ ہم نے اپنا یعنی ادب اور محبت دکھانی ہے. اور اللہ رب العزت ہمیں یعنی گمراہوں کے راستوں سے بچائیں. اللہ رب العزت جن کے اوپر غضب کیا، ہمیں ان کے راستوں سے بچائیں. تو اس طریقے سے یعنی آپ کے سامنے اللہ رب العزت نے ہمیں وارننگ بھی دے دی کہ یہ راستے ہیں، ان سے صرف یہ نہیں کہ پناہ مانگو، بلکہ ان کو سمجھو بھی، تاکہ کہیں تم اس میں مبتلا نہ ہو جاؤ. تو اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ آج میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ، حالانکہ ابھی بہت باتیں تھیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی زیادہ پھر ٹائم ہو جائے گا. تو میں نے پوری کوشش کی کہ چیزوں کو پیار سے، محبت سے، جتنا میں شارٹ فارم میں کور کر سکتا ہوں، تو الحمدللہ میں نے کور کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بھول چوک میں اگر کوئی لفظ زیر زبر یا اور کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہے تو ہمیں معاف فرمائیں، اور میرا بولنا، اظہار کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور آپ کا سننا، وقت نکالنا شوق سے، محبت سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ فضل کی ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جیسے ابھی ہم ہیں کہ قرآن مجید ہمارے سامنے یعنی پہنچ گئے ہیں، ہم آیت مبارکہ اپنی آنکھوں کو منور کر رہے ہیں، آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں. پیارے پیارے اللہ کے الفاظ جو اللہ نے خود استعمال کیے ہیں، وہ الفاظ ہمارے سامنے ہیں، ان کے معنی سنے ہیں، سمجھ رہے ہیں. قرآن پاک کو اپنے دل کا نور ہم بنا رہے ہیں، اپنی آنکھوں کا نور، دماغ کا، اپنے نفس کا نور بنا رہے ہیں. اس سے بڑا اور فضل کیا ہوگا؟ اس پہ شکر ادا کریں. اللہ عز و جل ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ عز و جل. اور اس بات پہ بھی اللہ پاک ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور پھر ان کی وساطت سے ہمیں قرآن مجید جیسا یعنی اتنا بڑا انعام اور نور عطا ہوا. اے اللہ عز و جل ہمارے دلوں کو صاف کر دیں. اے اللہ عز و جل ہمارے نفسوں کو پاک کر دیں. اے اللہ عز و جل ہمارے دلوں کو قرآن پاک سے منور فرما دیں، ہمارے عملوں کو قرآن پاک سے منور فرما دیں. اے اللہ عز و جل ہمارے گھروں کو قرآن پاک کے نور سے منور فرما دیں. اے اللہ عز و جل اس قرآن پاک کے نور سے میرے گھر میں بھی، اور جو اس وقت یہ درس سن رہا ہے، یا اللہ پاک ان کے گھروں کے اندر سے جتنی یا اللہ عز و جل نوستیں ہیں، جن ہیں، شیاطین ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، سائے ہیں، اے اللہ عز و جل اپنے نور کے صدقے سے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، اور اپنے اس پاک کلام کے صدقے سے ان تمام کے گھروں کو پاک صاف کر دیں اے اللہ عز و جل، اور ان کی حفاظت کے بندوبست فرما دیں. اے اللہ ہم آپ کو آپ کے ذات کے نام کا یعنی صدقہ دیتے ہیں اللہ عز و جل، واسطہ دیتے ہیں اللہ عز و جل کہ آپ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیں، ہمیں روحانی صحت عطا فرما دیں سب کو. اے اللہ عز و جل ہم سب کو جسمانی صحت عطا فرما دیں. اے اللہ عز و جل ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریب کر دیں، اور قریب کر دیں. اے اللہ عز و جل ایمان کے ساتھ موت آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دیدار کے شوق میں موت آئے. اے اللہ عز و جل ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار دنیا میں بھی کروائیں، مرتے دم بھی کروائیں. اور جب ہماری روحیں یا اللہ پاک جسم سے جدا ہو تو ہمیں اے اللہ عز و جل سیدھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کے پاس لے جانا. اے اللہ ہم بھی صحابہ اکرام کا دیدار کر سکے. اے اللہ عز و جل ہم بہت زمانوں بعد آئے ہیں،
بڑے گناہ گار ہیں ہم، لیکن اے اللہ عز و جل ہم بھی وہی دل رکھتے ہیں، تو نے سب کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے۔ اے اللہ عز و جل ہمارے بھی وہی دل ہیں، ہماری بھی وہی محبتیں ہیں، ہماری بھی آنکھیں، ہم بھی یعنی چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروائیں۔ اے اللہ عز و جل، اے اللہ عز و جل بس ہمیں یہی ہماری تمنا ہے، دعا ہے، اور حاصل زندگی، حاصل عبادت کہ آپ راضی ہو کہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوں گے ہمیشہ کے لیے، برزخ میں، قیامت والے دن، قیامت کے بعد جہاں گھر ہوں گے، ہم اپنے گھر ہمیں ہمارے وہاں پہ ہی بنائیں۔ اے اللہ عز و جل، اللہ عز و جل ہمیں اپنی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ عز و جل ہمارے لیے معرفت کے اپنے دروازے کھول دیں۔ اے اللہ عز و جل آپ اتنے خوبصورت اللہ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ ہم سارے گروپ والے وقت ہاتھ سے نکل جائے تو ہمیں آپ کی قدر ہے۔ اے اللہ عز و جل ابھی آپ نے قدر کے دروازے کھول دیں، ہمیں آپ کی سمجھ آ جائے۔ اے اللہ عز و جل ہمیں اپنی کمزوریوں کا احساس ہو جائے کہ میں اور آپ اور ہم یہ کس قدر ہم کمزور ہیں۔ اے اللہ عز و جل ایک سانس کی محتاج ہیں۔ اے اللہ عز و جل، اے اللہ عز و جل ہمارے جتنے عزیز و اقربا مسلمان مومن بیمار ہیں، جیلوں میں بے گناہ قید ہیں، ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ اے اللہ عز و جل ہم سب کے گھروں پر خصوصی رحمتیں فرمائیں۔ اے اللہ عز و جل ہمارے جسمانی روحانی بیماریاں ہم سے دور فرما دیں۔ اے اللہ عز و جل اپنی محبت ٹوٹ کر ہمارے رگ رگ میں بسا دیں، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اولیاء کی محبت۔ اے اللہ عز و جل یہ جو درس کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کا فیض، اس کی تاثیر ہم سب کے روح و جسم کے رگ رگ میں اے اللہ پاک نور بنا کے اے اللہ پاک یہ سما دیں، اور آنے والی نسلوں کو اے اللہ عز و جل اس درس قرآن سے فائدہ ملے۔ اے اللہ عز و جل اس کو ایک نور اور روشنی بنا دیں انسانوں کے لیے۔ اے اللہ عز و جل بچپن سے لے کے آج تک ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں، ہم مانتے ہیں ہمارا نفس گناہ گار ہیں، ہم کوئی پاک باز نہیں ہیں۔ اے اللہ پاک بچپن سے لے کے ابھی تک جتنے گناہ کیے ہیں سب کی معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، اور آئندہ یا اللہ عز و جل ہماری مدد فرما۔ ہم بھی ارادہ کرتے ہیں، آپ سب ارادہ کریں کہ اللہ عز و جل آج کے بعد کوئی غیبت، جھوٹ، گناہ، کسی قسم کا آنکھوں کا ویڈیو، گندی بے نظری، گانے بجانا اور سارے اے اللہ عز و جل سب ارادہ کریں، دل سے ارادہ کریں کہ اللہ ہماری مدد فرمائے، اللہ ہماری مدد فرمائے اور ہمیں بچا لیں۔ اے اللہ عز و جل ہمیں بچا لیں۔ اے اللہ عز و جل کوئی غلطی ہوئی، کوئی ایسی بات ہوئی جو وہ معاف فرمائے۔ اے اللہ عز و جل جتنے بھی ہمارے رشتہ دار، خصوصاً ہمارے اگر والدین میں سے کوئی جا چکا ہے تو ان کی قبروں کو منور فرمائیں۔ آج ہم زمین پہ یہ جو نورانی عمل کر رہے ہیں، تیرا نام، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، تیرے کلام کو یا اللہ پاک یاد کر رہے ہیں، اس کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، بول رہے ہیں، قرآن پاک کھول رہے ہیں، اللہ اس کے صدقے سے ہمارے تمام رشتہ داروں کی قبروں کو منور فرما، خصوص بالخصوص ہمارے والدین اگر چلے گئے۔ اے اللہ عز و جل میرے والد صاحب اور میری والدہ کی قبروں کو بھی منور فرما دیں۔ اے اللہ عز و جل، اور میں آپ سب سے بھی درخواست کروں گا کہ میرے لیے بھی دعا کریں، اور خصوصاً کہ اللہ عز و جل میری یہ ٹوٹی پھوٹی محنت کو قبول فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ جلد ملیں گے، اور بیٹھ کے باتیں ہوں گی۔ بہت کچھ ہے، اللہ نے بہت کچھ یعنی عطا بھی کیا، اور اسی کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، یقین جانیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں، یعنی خزانے کھول لے، اللہ پاک کہتے ہیں لے جاؤ، دو میرے مخلوق کو خزانے دو۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ خوش نصیب ہیں،
اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وما توفیقی الا باللہ۔